بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے فضائل کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث پاک جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن کے یعنی شرعی عذر کے ایک دن بھی روزے رمضان کا روزے کو افطار کر دے تو غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ بغیر کسی وجہ کے توڑ دے یا رکھے ہی نہیں، تو اگر ساری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے، وہ خاتون وہ بچی روزے رکھتے رہے، ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہے تو اس کا ثواب آپ پا نہیں سکتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کیا، یہ اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ بنیادی ارکان جو ہے نا، ان میں پہلا نمبر توحید کا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور دوسرا رسالت کا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، اور تیسرا جو ہے وہ نماز ہے، پھر آگے چوتھا نمبر روزے کا ہے، اور پھر پانچواں زکوٰۃ، پھر حج ہے۔ تو پہلا نمبر جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار، اور پھر نماز ہے، اور پھر کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو روزہ رمضان المبارک کے 30 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، تو اگر کوئی روزے کو مانے ہی نہیں، جیسے کہ اللہ معاف کرے بعض لوگ فضول باتیں جب انسان بہت باتیں کرے نا تو اس کی زبان سے کچھ بھی نکل سکتا ہے، تو بعض لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ روزے وہ رکھے جن کے پاس کچھ نہیں کھانے کو، اللہ کو نعوذ باللہ ہماری بھوک پیاس سے کیا ہے، تو کفریہ کلمات ہے۔ تو یہ روزہ اللہ کا حکم ہے، تو اس طرح کی گفتگو کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ کے اس بندے کو ہے۔ اور یہاں پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا وجہ کوئی روزہ توڑ دے، تو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی بیمار ہو جائے، جیسے آپ پیریڈ سے ہو گئے ہیں، رمضان کا اگر روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کو کسی کی بھی وقت پیریڈ ہو گئے ہیں، تو اب کیا آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا جب وہ دن آ گئے ہیں کہ اب آپ نے نماز نہیں پڑھنی، تو آپ باقی جو ٹائم ہوگا شام تک وہ کھائیں پیئیں گے نہیں، لیکن آپ کا وہ روزہ ختم ہو گیا ہے، چاہے کہ وہ کچھ منٹ پہلے ہی روزہ افطار ہونے سے پہلے ہی آپ کا روزہ اس طرح ٹوٹ گیا ہے، آپ کا وہ عذر کا وقت آ گیا ہے، تو لیکن آپ کا وہ روزہ نہیں ہوا پر آپ کھا پی نہیں سکتے۔ یہ رمضان کے ادب کا تقاضا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اتنی شدید بھوک پیاس لگے، خصوصاً علماء پیاس کا کہتے ہیں، اتنی شدید لگ گئی کہ جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر کیونکہ ایک عذر ہے کہ جان نہ چلی جائے، تو پھر بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان سفر کر رہا ہو، سفر کی وجہ سے، اور مشکل سفر ہو، دور کا سفر ہو، تو اس میں بھی یہ ہے کہ روزہ اگر مشقت ہے، مشکل ہے، تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ شدید بیماری کی حالت میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور کوئی اتنے بزرگ ہو گئے ہیں کہ وہ اب روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتے، تو وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اور بھی کافی عذر ہیں، مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بلا عذر بلا وجہ روزہ چھوڑنا بہت سخت گناہ ہے، اور بڑی سخت سزا ہے روزے خوروں کے بارے میں جو روزہ توڑ دیتے ہیں۔ اب جو بچیں ان کے شرعی دن آ گئے ہیں، یعنی
ان کو حیض آ جاتا ہے، چاہے انہیں مہینے کے بعد آتا ہے 2 مہینوں کے بعد آتا ہے، لیکن وہ بالغ ہو چکی ہیں اور عمر ان کی 10 سال سے اوپر، وہ 9 سال سے اوپر جب بھی حیض آ جائے تو بچی کو بالغ سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ بچی بظاہر تو سب کے سامنے اس نے کھا لیا، سحری بھی کر لی، لیکن آنے جانے میں اس کو احتیاطی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک بچی جب بالغ ہو جاتی ہے نا تو اس کے اوپر پردہ بھی فرض ہو جاتا ہے، وہ ایسے عام بچیوں کی طرح، چھوٹے بچوں کی طرح باہر بازاروں کی طرف نہیں جا سکتی، جب نکلے تو عبایا پہنے، اپنا چہرہ چھپا کے جائے۔ یہ مذہب اسلام کے اندر ہماری بچیوں اور ہم خواتین کے لیے یہ حدود ہیں۔ اور اسی طریقے سے نماز 5 وقت کی فرض ہو گئی ہے، اور جو ہے کرامن کاتبین وہ رجسٹر لے کے آ گئے ہیں۔ اب وہ جو اچھے کام کرے گی وہ بھی لکھے جائیں گے، اور جو غلط کام کرے گی وہ بھی لکھے جائیں گے۔ تو اب ایسی بچیاں جو ابھی والدین انہیں چھوٹا ہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بچیاں ہی ہیں، تو انہیں دکانوں پر بھیج رہے ہیں، خریداری کے لیے بھی بھیج رہے ہیں۔ تو یہ جو بچیاں ہیں وہ جاتی ہیں دکان سے، چیز خرید رہی ہے، کھا رہی ہیں، روزہ تو ہے، روزہ تو سب کے سامنے رکھا ہوا ہے، کون سا ماں باپ کو پتہ چلا، کہ اللہ تو جانتے ہیں۔ اور یاد رکھو بلا وجہ روزہ توڑنا بہت سخت گناہ ہے۔ ساری زندگی بھی ایسا انسان اگر روزے رکھتا رہا تو اس روزے کا ثواب وہ پا نہیں سکتا۔ اور جو روزہ نہیں رکھتے، جو روزہ توڑ دیتے ہیں، وہ اللہ کی ان پر بڑی سخت پکڑ آتی ہے۔ اور جو روزے آپ کے چھوٹ جاتے ہیں، جو آپ روزے نہیں رکھ پاتے، جیسے حیض کی وجہ سے، اور علماء یہاں تک بھی رخصت دیتے ہیں، اب جیسے بچیاں بہت کمزور اور کم عمری میں ان کو حیض آ جاتا ہے، بہت چھوٹی عمر ہے، اتنی اچھی صحت نہیں ہے، تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، بڑے دنوں کے روزے ہیں، تو ان کو روزہ رکھوانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ان کو یہ طریقہ ہے روزہ رکھوانے کا کہ ایک دن وہ روزہ رکھے اور ایک دن وہ نہ رکھے۔ اور اگر مسلسل رکھ سکتے تو پھر تو الحمدللہ، لیکن اگر وہ نہیں رکھ سکتے، ایک دن روزہ رکھیں گے اور بہت بیمار ہو جائیں گے، ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھ لیں اور ایک دن چھوڑ دیں، تاکہ دوسرے دن جس دن روزہ نہیں رکھا کچھ کھائیں پئیں تاکہ طاقت حاصل ہو، اگلے دن پھر روزہ رکھ لیں۔ تو پھر یوں اس طریقے سے جو چھوٹے ہوئے روزے ہوں گے آئندہ جو سال آئے گا اس میں پھر ان کو رکھیں۔ اور ایسے ہی جن خواتین اور بچیوں کے روزے رہ جاتے ہیں تو وہ بھی کوشش کریں، بچوں کی پیدائش کی وجہ سے، یا بعض بچیاں جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو امید سے جب وہ ہوتی ہیں تو بھئی اب قے آ رہی ہے، تو اب قے بار بار آتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، تو ہلکی پھلکی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ بھر کے قے اور قے اندر واپس، جیسے انسان کو ایسے سانس اندر چلے گی تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، ویسے روزہ نہیں ٹوٹتا، چھوٹی تھوڑا تھوڑا مواد آئے، تھوڑی سی قے آپ کو ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاں اب یہ بچی امید سے ہے اور اس کی ایج بھی اتنی زیادہ نہیں اور یہ کمزور بھی پہنچ جاتا ہے، اس کے اور اس کے بچے کے لیے خطرات ہیں، تو وہ پھر اس وقت میں روزہ چھوڑ دے اور بعد میں جب ٹھیک ہو جائے تو روزے ضرور رکھے۔ بلکہ صحابیات کا تو یہ عمل تھا کہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھتی تھی، تو روزوں کو ضرور رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے اور آئندہ امید بھی نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھ پائیں گے بیماری کی وجہ سے، یعنی وہ نا امید ہے کہ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، یا وہ بزرگ اتنے ہیں، بوڑھے اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ وہ شاید اب ظاہر ہے جو بزرگی ہے، بڑھاپا ہے، تو کوئی کبھی انسان واپس جوان نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی اگر انہیں بھی یہ ہے کہ وہ کبھی روزہ نہیں رکھ پائیں گے تو پھر ان کا یہ ہے کہ صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا کفارہ ہے، تو کفارہ دینا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے صبح سے روزہ ہی نہیں رکھا، یعنی اب روزہ ہے، رمضان ہے، روزہ ہی نہیں رکھا، حالانکہ فرض ہے روزے، تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ کیا کرے،
ساری زندگی بھی روزے رکھے گی تو وہ فرض اس سے ساقط نہیں، یعنی وہ ثواب نہیں پائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ روزہ جو چھوڑا ہے، ایک روزہ رکھ لے گی تو قضا تو ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے روزہ رکھا اور دن کو جیسے کام کرتے ہوئے بڑی سخت پیاس لگتی، جھٹ پٹ پانی پی لیا، کون سا امی دیکھ رہے ہیں، ابو دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے، پانی پی لیا، یا میں بہت بڑی ہوں۔ آج کل بچیوں کا یہ بھی ایک ذہن ہے نا کہ بڑے ہونے کے لیے لمبا سا قد ہونا ضروری ہے، نہیں، بچی جب 10 سال سے اوپر ہوگی تو وہ بڑی ہی ہے نا۔ تو اب جب یہ بڑی بچی اور پھر اوپر سے اس کو حیض بھی آ رہا ہے تو اس پر تو فرض ہے روزے، تو اب اس کے اوپر جب روزے فرض ہے تو یہ اگر درمیان میں آ کر روزہ رکھ کر توڑ دے گی رمضان کا، تو اس کے بدلے میں اس کو 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے، تب جا کے وہ ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو اس لیے بہت احتیاط رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے رمضان المبارک کا، یہ سوچ لیں کہ ہر وقت کھاتے ہی رہتے ہیں نا، اللہ نے 30 دن تو گئے ہیں یا 29 دن تو ہیں، اور پھر اتنا محدود سا ٹائم ہے، سحری کے وقت میں کھائیں اور افطاری یا مغرب کا وقت ہو، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے جو کھاتے ہیں وہ سحری ہے، اس وقت کچھ کھایا، اور جب مغرب کا ٹائم ہوا اذان ہوئی اس وقت روزہ افطار ہو گیا۔ اتنا سا تو ٹائم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے اپنے منہ کو بند کر لو، کھاؤ پیو نہیں۔ وہ اللہ جو اتنی نعمتیں دے رہا ہے تو کیا ہے کہ میں تھوڑی دیر اگر کھانے پینے سے رک جاؤں۔ اور پھر یہ بھی سوچ لیں کہ جب روزے فرض ہوئے تھے تو اس وقت کھانے پینے کی کتنی قلت تھی، لوگ یا کھجور کھا کر روزہ رکھتے تھے یا پانی پی کر روزہ رکھتے تھے، اور آج بھی مکہ مدینہ کا جو موسم ہے کتنا سخت ہے، تو اس دور میں کتنا شدید موسم ہوگا، کتنی سخت گرمی ہوگی، اس عالم میں لوگ روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمارے لیے تو اتنی سہولیات ہیں، گرمی کا احساس تک نہیں ہوتا، کمرے اتنے ٹھنڈے ہیں، ہر وقت پانی میسر ہے۔ اس وقت تو پانی بھی اتنی دور سے خرید کے لاتے تھے، یعنی وہ پانی لے کے آتے تھے تب جا کر گھروں میں پانی استعمال ہوتا تھا۔ اب تو آپ نلکا کھولیں اور اتنا کھلا پانی ہے، آپ نہا دھو سکتے ہیں، خود کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اور روزے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو جب اس طرح آپ ماضی کے وقتوں کو یاد کریں گے تو روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور دیکھیے روزے کا پتہ تو صرف آپ کو ہے یا آپ کے اللہ کو ہے، تو اللہ وہ ہے جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ تو اپنے روزے کا ضرور خیال رکھیں، یہ مت سوچیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یری، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ ہر جگہ موجود اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ روزہ رکھیں گے یا روزہ توڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو اس سے واقف ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، اس لیے اپنے روزے کا اہتمام اور خیال رکھیں۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔